نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. واجب الاحترام معزز محتشم مہمانان گرامی، علماء ذی قدر، ثناخان مصطفیٰ، اور آج کی اس بابرکت محفل میلاد النبی، محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم روحانی گھڑیوں میں بیٹھنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بے پایہ لطف اور احسان ہے کہ جس رب کریم نے آج کی رات چند لمحے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی اس بابرکت محفل ذکر مصطفیٰ کے صدقے ہم سب کو بالعموم اور آج کی اس بزم کے میزبانوں کو بالخصوص اپنے کرم، اپنے فضل، اپنے رحمتوں کی خیرات عطا فرمائے. سامعین محترم، حضور کے میلاد کا مہینہ، حضور کی ولادت و سعادت کا مہینہ اللہ کے فضل سے جاری و ساری ہے. پہلا عشرہ اختتام پذیر ہے اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی. آج سے 1400 سال، 1450 سال پہلے حضور اس دنیا میں تشریف لائے اور 14 صدیاں ہو گئی. لوگ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور حضور کے میلاد کی خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور قیامت تک یہ کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ایک محبت کا تقاضا ہے. بعض اوقات جو چیزیں ہمیں بظاہراً جس طرح ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، جیسے آج کل ڈیمانڈ ہے جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میلاد منایا، جواب ملا نہیں ان کے خیال میں. یعنی خود میں ایک فیس بک پہ مولوی صاحب کو دیکھ رہا تھا، خود سوال کرتا ہے، خود نہیں کا جواب دیتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ بھئی سوال آپ کرتے، سامنے میں بیٹھا ہوتا، پھر آپ کو ہم جواب دیتے. اب وہ سوال کر رہا ہے کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد منایا، خود جواب دیتا ہے کہ نہیں. پھر اس نے سوال کر دیا کہ صحابہ نے میلاد منایا، خود اس نے از خود جواب دے دیا کہ نہیں. اب بھئی نہیں کرنی ہے، میں اس کی پہلے نہیں پہ یہ سمجھ گیا تھا کہ میں سوالوں کے انبار بھی اگر اس کے سامنے لگ جائیں، کیونکہ نہیں اس کو یاد ہو چکا ہے، یہ نہیں پہ اڑا رہے گا، یہ ہاں کی طرف آئے گا بھی نہیں. حضور کی حدیث میں ہے بھئی پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حدیث کی قسمیں کتنی ہیں. آپ کبھی غور کریں، مفتی صاحب کی بلا تشریف فرما ہے کہ حدیث وہ نہیں ہے جو حضور نے کیا ہے کام. حضور کی حدیث کی 3 قسمیں ہیں. حضور نے جو کام کیا وہ بھی حدیث ہیں، حضور نے جو زبان سے ارشاد فرمایا، بولے میرے ساتھ، تھوڑی سی سستی ختم ہو جائے گی، آپ تھوڑا سا سما پیدا کریں. جو حضور نے کام کیا وہ بھی حضور کی حدیث ہے. اس کو حدیث فعلی کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے جسم مبارک سے، اعضاء سے اس کا اظہار کیا. تو حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ بھی حدیث ہے. اس کو حدیث قولی کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا،
خود نہیں کیا، حضور نے اس کا حکم دے دیا۔ اور ایک وہ حدیث ہے، حدیث تقریر جس کو کہتے ہیں، کہ حضور کے سامنے کام ہوا، حضور کے سامنے وہ کام نہ حضور نے کیا نہ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور کے سامنے وہ کام ہوا، حضور خاموش ہو گئے۔ حضور بولیں تو صحیح میرے ساتھ، حضور خاموش ہو گئے۔ تو اس کو بھی یہ نہیں کہ میرے نزدیک، ہر مسلک والے کے نزدیک یہ بھی حضور کی حدیث، یہ بھی حضور کی حدیث ہے۔ کئی کام ایسے ہیں شریعت کے جو تقریر سے ثابت ہیں، حدیث تقریری سے ثابت ہیں کہ حضور نے خود نہیں کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ارشاد فرمایا، لیکن حضور خاموش رہے۔ تو اب میلاد کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں آپ کو قولی بھی ملیں گی، تقریری بھی ملیں گی حدیث۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم الاثنین، فرمایا صحابہ سوموار کے دن روزہ رکھا کرو۔ اب سوموار کے دن ایک عجیب حکم تھا، کیونکہ شریعت میں، اسلام میں افضل ترین جو دن ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ یہودیوں کے مذہب میں افضل دن جو تھا وہ ہفتے کا تھا، عیسائیت میں اتوار کا دن ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک اسلام کے اندر جو افضل ترین دن ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اب حضور نے حکم فرمایا کہ تم نے کس دن روزہ رکھنا ہے؟ سوموار کے دن روزہ رکھنا ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ حضور روزہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، اس دن کی کوئی اہمیت تو ہوگی نا، جس دن کا حضور روزے رکھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ عرض کیا کہ آقا سوموار کے دن کیوں روزہ رکھیں؟ حضور نے فرمایا ولدت فیہ ہے، کیونکہ یہ میری ولادت کا دن ہے، یہ میری ولادت کا دن ہے۔ اب سوال دوسرا پیدا ہو گیا کہ جی اب حضور نے حکم دے دیا یا نہیں والا وہ فارمولہ ہم نے ریجیکٹ کر دیا، جو نہیں کہہ رہے تھے نا، وہ نہیں والا تو ختم ہو گیا جی، اب نہیں تو کہہ نہیں سکتے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور نے تو چلو سوموار کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، آپ تو جشن مناتے ہیں، آپ تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں، آپ تو یہ کرتے ہیں، بھئی حضور نے حکم دیا جشن منانے کا، ولدت فیہ ہے، اس کا مقصد تو صاف ظاہر ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری ولادت کا دن مناؤ، چاہے وہ روزہ رکھ کے مناؤ، ولادت کا دن مناؤ۔ اچھا ایک اور حدیث میں آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، فرمایا جمعہ عید کا دن، جمعہ۔ اچھا یہاں ایک مولوی صاحب وہ بھی فرما رہے تھے، فرماتے ہیں دیکھیں جی دو عیدیں ہیں شریعت میں، دو عیدیں ہیں، لیکن یہ تیسری عید، عید میلاد النبی، یہ اور نکل آئی ہے، اضافہ کر دیا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بھی غیروں سے سنا تم نے، غیروں کو کہا تم نے، کبھی ہم سے کہا ہوتا، کبھی ہم سے سنا ہوتا، ہمیں کو نا یار، ہمارے سامنے بیٹھ کر اعتراض کرو نا، مزہ ہے نا تب کہ سوال کسی کے سامنے۔ بھئی دو عیدیں ہیں، بھئی میں اس سے دستبستہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حضور نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، فرمایا جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، یہ عید تو ہو گئی نا، تیسری عید تو ہو گئی نا ثابت حدیث سے کہ عید۔ اچھا حضور نے فرمایا کہ عید کا دن ہے، اب صحابہ کے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ حضور عید تو دو عیدیں ہیں، یہ تیسری جمعے کی عید کیوں، کس وجہ سے ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ جو عید کا دن ہے نا، یہ اس لیے خلق آدم و قبض آدم، کہ اس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور اچھا یہاں ایک اور سوال کا حل بھی ہو گیا، کہتے ہیں جی آپ وفات کیوں نہیں مناتے؟ حضور کی بارگاہ بالاول کو وفات بھی ہے تو وفات مناتے ہیں بھائی، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، حدیث پاک میں آ گیا نا کہ فرمایا کہ یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی ہے اور وفات کا دن بھی ہے، تو بابا وفات بھی نبی کی ہے، ہماری اور آپ کی وفات تھوڑی ہے یار، اللہ کے نبی کی وفات کا دن ہے۔ اللہ کے نبی کی وفات کیا، حضور فرماتے ہیں
کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے. میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے. تو افسوس تو وہ کرے جس کا کوئی مر گیا ہو، جس کا کوئی. ہمیں تو حدیث یہ بتاتی ہے کہ نبی کی وفات کا دن بابا وہ افسوس کا دن نہیں ہوتا، وہ عید کا دن ہوتا ہے، وہ عید کا دن ہوتا ہے. باقی رہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خود کیا. اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ حدیث، مشہور حدیث ہے، کئی بار آپ نے سنی ہوگی، وہ الفاظ بچے کو یاد ہیں. ایک جملہ پڑھتے ہیں ہم صحابی رسول کا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ بیٹھے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں. اچانک حضور اپنا خطاب بند فرماتے ہیں، حضور نیچے اترتے ہیں، حسان سامنے بیٹھے ہیں. حسان کھڑے ہو، جی یا رسول اللہ. فرمایا اس منبر پہ تو بیٹھ جا. منبر پہ بٹھا دیا. جی یا رسول اللہ. فرمایا یہاں بیٹھ کے نا میرے میلاد کا ذکر کر، نظم کی صورت. اب حسان بن ثابت پڑھتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ. یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. کس کی موجودگی میں ہو رہا ہے؟ بولے تو صحیح یار. وَأَحْسَنُ مِنْكَ. ابھی مفتی صاحب نے حضور کے ذکر کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو کتنا بلند فرمایا، اتنا بلند کر دیا کہ یار کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دی. یار کے ذکر کو بولیں یار اپنا ذکر ماحول بنائے نا تھوڑا سا. یار مہنگائی کا بے شک طوفان ہے، لیکن عشق مہنگائی کو نہیں دیکھتا. یہاں ماحول بنا بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں جا سکتے یار، ان کی نظر کرم تو ہو سکتی ہے. یہاں بیٹھ کر ہم مدینے کی لذت تو لے سکتے ہیں. قسمت وچ جو پھیر کہنی پندھ مدینے دا ڈھیر کہنی، اسا منجوں تے وج نہیں سکدے جے سائیں آمن تا دیر کہنی. ان کی آنے سے تو کوئی دیر نہیں ہے. تو اس لیے عزیزان محترم عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس دنیا میں بھیجا، یہ وہ خوشی ہے کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی خوشی ہے ہی نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے قرآن پڑھا ہے نا آپ نے، کونوا قردۃ خاسئین. قرآن کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ بندر بن گئے، سور بن گئے، شکلیں بدل گئی. قرآن کہتا ہے والجراد والقمل والضفادع والدم. فرمایا ہم نے عذاب بھیج دیے پہلی قوموں پر، خون کے عذاب آ جاتے تھے. ایک غلط کام کرتے، گناہ کرتے، اللہ خون کا عذاب بھیج دیتا تھا. کیا مقصد؟ کیسے خون کا عذاب بھیجتا کہ پانی جتنا تھا وہ خون بن گیا. وہ پانی پیتے خون بن جاتا. پھر وہ اللہ والے کے پاس جاتے، جو نیک مسلمان ہوتا اس کے پاس جاتے، یار تو اللہ والا ہے، تو گناہوں سے پاک ہے، مہربانی فرما، ہمیں پیاس تسدا رہی ہے، مہربانی فرما تو اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں پانی ڈال. جب وہ پانی ڈالتا، حدیث میں آتا ہے اس کے منہ سے پہلے خون بن جاتا. مکڑیوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، اللہ نے آسمان سے پتھر برسائے، طرح طرح کے عذاب آئے. ایمان سے بتائیں یہ پچھلی امتوں کے جو عذاب قرآن بیان کر رہا ہے، بتائیں تو صحیح کہ مصطفیٰ کی آمد کے بعد کوئی عذاب کیوں نہیں آیا؟ گناہ کم ہو گئے؟ گناہ نہیں ہو رہے ہیں جی، عزتیں نہیں لوٹی جا رہی، دھوکے بازی نہیں ہو رہی، ملاوٹ نہیں ہو رہی، جمعے کے دن کو پامال نہیں کیا جا رہا، ہفتے کے دن کو پامال کیا. قرآن نے کہا کونوا قردۃ خاسئین. فرمایا ہم نے انہیں بندر بنا دیے، ہم نے انہیں خنزیر بنا دیا. فرمایا کہ یہ وہ زیادتی کرتے تھے اپنے معتبر دن کی. کتنے لوگ ہیں یار جمعہ پڑھنے آتے ہیں؟ مجھے بتائیں، اتنا بڑا چک ہے، کبھی آ کے گنتی کر کے دیکھیں جمعے کے وقت کیا پورے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ سرے عام اپنے اس دن کی تذلیل ہو رہی ہے، لیکن شکلیں نہیں بدل رہی. بابا کیوں نہیں بدل رہی؟ صرف یہی ہے کہ اس زمین پہ مصطفیٰ آپ جلوہ گر ہو چکے ہیں. کیوں نہ لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہیں؟ بھئی ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں میلاد؟ مصطفیٰ کی آمد کے بعد پھر شکلیں نہیں بدلی. آج تک عذاب نہیں آئے مصطفیٰ کی آمد کے بعد. آسمان سے پتھر برسے، کیا گناہ کم ہو گئے؟ کیا زیادتیاں کم ہو گئیں؟ دیکھیں تو صحیح
اپنے باپ کو لوگ تھپڑ مار رہے ہیں، رب کا عرش ہل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ عرش ہلا رہے ہیں ان کے گناہ، اب ان کے کرتوتوں کو دیکھوں یا بددعا کے مکرے والے مصطفیٰ کے روزے کو دیکھوں۔ آج میں شکل کے ساتھ بیٹھا ہوں نا آپ کے ساتھ، عزت کے ساتھ منبر پہ بیٹھا ہوں، شاید میرے گناہ ظاہر ہو جائیں، میں آپ کے سامنے عزت کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، آپ ایک عزت کے ساتھ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ مصطفیٰ کی آمد کے صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ کی آمد کی برکت ہے۔ حضور کی آمد کے بعد پھر عذاب نہیں آئے، اس سے بڑھ کر یار اور کیا چاہیے ہمیں میلاد منانے کے لیے کہ مصطفیٰ آئے، اللہ نے عذاب بند کر دیے۔ اور اس سے پہلے دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کیا ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا، میں جب پڑھتا ہوں نا اس آیت کو میں حیران رہتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا تھا کہ کون کون یہ میرے مصطفیٰ کی آمد پر جشن منائے گا، اس کو میرا احسان سمجھے گا۔ اللہ نے پہلے ہی اپنے محبوب کے صدقے میں جو انداز اپنایا، جو انداز اختیار فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اللہ کا احسان ہے، باری تعالیٰ کس پر ہے؟ فرمایا مومنوں پر ہے۔ کس پر احسان ہے بھی؟ بولے تو صحیح۔ اچھا احسانات کافروں پر نہیں ہیں اللہ کے؟ بولے تو صحیح۔ یہودیوں پر اللہ کے احسان نہیں ہے؟ کافروں سے پوچھیں، کافر اللہ کے احسانات مانتے ہیں لیکن شرک کے ساتھ مانتے ہیں، وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ رب کا انکار کرتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، قرآن کہتا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کی عبادت کرتے ہیں نا بتوں سے، ان پوجا کرنے والوں سے جب پوچھا گیا نا تم کیوں عبادت کرتے ہو ان بتوں کی، کیا یہ تو بول ہی نہیں سکتے؟ انہوں نے کہا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں رب کے قریب کر دیں گے، یہ ہمیں ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے، دیکھیں جی وہ عبادت کرتے تھے بتوں کی اللہ کے قریب جانے کے لیے، اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، لہٰذا وہ مشرک ہو گئے، آپ کی زبان سے مشرک ہو گئے۔ ہم بھی مانتے ہیں وہ مشرک ہیں، لیکن آپ بھی تو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں نا، اس نیت سے جاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے قریب کر دیں گے، تو پھر ان میں اور ہم میں فرق، ان میں اور تم میں فرق کیا رہا؟ میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، بابا وہ عبادت کرتے تھے، ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں نہیں فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا جس کو حکمت چاہیے وہ علی کے دروازے پہ جانا پڑے گا، اسے علی کے دروازے میں۔ دیکھیں جی رب کے اللہ حضور نے رب کے دروازے پہ نہیں بھیجا حکمت حاصل کرنے کے لیے، کس کے دروازے پہ بھیجا؟ یہ کس نے بھیجا؟ مصطفیٰ نے بھیجا۔ فرمایا جو حکمت کا بھکاری ہو، کوئی چاہتا ہے مجھے حکمت کی خیرات مل جائے، تو فرمایا حکمت لینے کے لیے اسے در علی پہ جانا پڑے گا۔ تو مصطفیٰ نے بھیج دیا یا نہیں بھیجا؟ تو عزیزان محترم عرض یہ کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے احسان کس پر فرمایا؟ بولے میرے ساتھ تھوڑا سا، مومنوں پر احسان فرمایا کہ میرا احسان ہے کس پر؟ مولا سب پر تیرے احسانات ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، چاہے مشرک ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن احسان تیرا وہ بھی مانتے ہیں، لیکن تو احسان جتلا رہا ہے۔ حضور سب کے لیے رحمت ہیں یا نہیں ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور ہر عالم کی رحمت ہیں، حضور کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ دیکھو یہ نہیں ہے کہ جس نے گناہ نہیں کیے اس کی شکلیں نہیں بدلی، بابا نہیں، جس جو مصطفیٰ کو بھی نہیں مانتا شکلیں اس کی بھی نہیں بدلی۔ رحمت ہوئے یا نہ ہوئے، کافروں کے لیے رحمت ہوئے یا نہ ہوئے، یار نبی کا کلمہ پڑھ کے، نبی کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، جنہوں نے وہ ہفتے کے دن زیادتی کی نا، شکار کیا مچھلیوں کا، یہ نہیں ہے کہ وہ کلمہ گو نہیں تھے، وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ نبی کا کلمہ پڑھنے، وہ کافر نہیں تھے، وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ نبی نے روک دیا، بھئی جب تم مجھے مانتے ہو
تو میں کہتا ہوں اس دن تم نے شکار نہیں کرنا، نبی کا کہنا نہیں مانا، وہ بندر بن گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ بندر بن گئے، وہ سور بن گئے، وہ خنزیر بن گئے۔ بھائی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جو کلمہ پڑھتے تھے وہ بندر بن گئے۔ یہاں کلمے کی بات نہیں ہے، جو کلمہ پڑھنے والا گناہ کرے گا اس کی شکل نہیں بدلے گی۔ جہاں مصطفیٰ کو اگر نہیں مانے گا، اللہ نے فرمایا محبوب اس کی شکل بھی نہیں بدلوں گا۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا وہ زمانہ اوروں کا تھا، یہ زمانہ میرے محبوب کا ہے۔ بتانا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ فرمایا کہ یار کے زمانے کی برکت یہ ہے کہ یہاں مصطفیٰ کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ رحمت مصطفیٰ کافروں کے لیے بھی ہے، رحمت مصطفیٰ ہندوؤں کے لیے بھی ہیں، مشرکوں کے لیے بھی ہیں، عیسائیوں کے لیے بھی ہیں، یہودیوں کے لیے بھی ہیں۔ مولا رحمت تو سب کے لیے یار کو بنایا، پھر احسان بھی تو سب پر کر دے۔ فرمایا احسان سب پر نہیں کرتا، اس لیے کہ جب میں احسان یار کا جتاؤں کوئی انکار کرے یہ میری ذات کو گوارا نہیں ہے۔ بات میری کا کوئی انکار کرے، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ کوئی میری ذات کا انکار کر دے، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی عبادت کی نہیں ضرورت۔ ساری کائنات بھی کوئی سجدہ نہ کرے، فرمایا تب بھی مجھے ان کے کسی سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا میرا کوئی انکار کرے، فرمایا مجھے کوئی ضرور، میں بے نیاز ہوں، اللہ مصمد ہوں، لیکن اگر کسی نے یار جیسی نعمت کا انکار کر دیا، میں کہوں کہ میرا احسان ہے، پھر جب اس حکم احسان کو میں بیان کر دوں، پھر اس کا تقاضا ہے کہ اگلا جو احسان مند ہے وہ شکر بھی ادا کرے، وہ شکر بھی ادا کرے۔ آنکھ دی یہ میرا احسان تھا، لیکن احسان نہیں جتلایا، اس لیے نہیں جتلایا فرمایا میرے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ دل دیا، آنکھ دی، آزاد دیے، فرمایا کہ یہ میری نعمتیں تھی، لیکن تمہارے نزدیک بڑی نعمتیں ہوں گی، میرے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا یار پر احسان کیوں جتلایا؟ اس لیے کہ لوگوں اگر میرے سامنے کسی کی اہمیت اور کسی کی حیثیت ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے، بس وہ ذاتیں۔ جب میں احسان کا حکم دوں گا، فرمایا احسان پر اگر کوئی چوں چرا کرے گا پھر میرے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، تو لہٰذا میں نہیں چاہتا بات یار کی ہو، آگے کوئی انکار کرے۔ اس لیے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم کیونکہ مومنوں پہ احسان کر رہے ہیں اور مومن مر جائے گا، بھوکا ہوگا، لیکن مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں یہ نہیں ہے کہ منہ چڑھائے گا، جتنا بھی پریشان ہوگا یار کی آمد کے مہینے کی خبر سن کر اس کا چہرہ بھی سج جائے گا، اس کا ویلا بھی سج جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا میرا مومنوں پر احسان ہے۔ میرا، اب میرے ساتھ بول نہیں رہے، میں تقریر نہیں اب شروع کر رہا، میں بعد میں کروں گا جب دیکھوں گا کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ کیسے قاری صاحب؟ ٹھیک ہے نا جی؟ سبحان اللہ کہتے ہیں یار، یہ خوشی بھی ایسی ہے اللہ کی عزت کی۔ آپ بیٹے کی خوشی کریں، آپ شادی کریں۔ میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، شادیوں پہ بڑے اخراجات ہوتے ہیں۔ ویسے تو آج کل اللہ معاف کرے جس حالات سے پاکستانی قوم گزر رہی ہے، تو بڑی بڑے شادیوں پہ خرچے ہوتے ہیں۔ بیٹے کی خوشی ہے، دل کھول کے بندہ خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے چہرے پہ اداسی بھی ہوتی ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، گلے پہ بھی اثر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ ہماری طرح کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوتا، شادی کا مالک، اسے پتا ہوتا ہے یار شادی ہے، خوشی ہے، لیکن پیسہ خرچ کرتا ہے۔ وہ کبھی بیٹھ کر نا بیٹے کو کہہ دیتا ہے یار بڑا پیسہ تیری خوشی پہ میں نے خرچ کیا، کہتا ہے نا؟ یہ نہیں کہتا، ایمان سے بولیں بیٹا میں نے بڑا پیسہ خرچ کیا، میں نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کی خوشی ایسی ہے جتنا بھی بندہ خرچ کر لے کہتا ہے کچھ نہیں کیا یار۔ وہ جانتا ہے
کہ بیٹا چھوٹا ہے، اس کی اوقات سے بڑھ کر میں نے خرچ کیا ہے. جب باری آئے نا مصطفیٰ کے میلاد کی، وہ جانتا ہے میں کیا ہوں. فرمایا کہ میرا تو کچھ ہی نہیں ہے، سب کو دیا ہوتا یار کے صدقے ہے. جان دے دی دو ہی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کرو تیرے نام پہ جان فدا. ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. شاعر کہتا ہے کہ اللہ مجھے ایک جان نہیں کروڑوں جانے دیتا، کروڑوں جہان دیتا، ایک ایک کر کے یار کے نام پہ فدا کر دیتا، تب بھی یار کی آمد کا حق ادا نہ ہوتا. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. میں ایک یہاں اہم ایک آپ کے سامنے اہم ایک محبت بھرا موضوع چند لمحوں کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. پوائنٹ ہے بڑا ایمان افروز ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا مومنوں پر احسان ہے، میرا مومنوں پر احسان ہے. اللہ نے احسان پورا قرآن پڑھ کر دیکھیں. اللہ نے احسان کسی نعمت کا اس انداز میں اہتمام کے ساتھ اللہ نے نہیں جتلایا. اور صرف ایک ہی نعمت ہے آمد مصطفیٰ، جس پر اللہ نے یہ فرمایا کہ میرا احسان ہے تمہارے، میرا تمہارے اوپر احسان ہے. اللہ نے احسان ہم پر کیا. مصطفیٰ پر احسان یہ ہوا اللہ کا کہ اپنا محبوب بنا لیا. یہ رب کا احسان ہے اپنے محبوب. تو ہمیں ہمارے اوپر احسان یہ فرمایا کہ ہمیں اس کا امتی بنا دیا، اس محبوب کا، اس پیارے محبوب کا امتی بنا دیا. یار یہ تھوڑی بات ہے کہ ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں، حضور کے امتی ہیں. آج اذانیں ملتی ہیں نا، اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا وہ مت سمجھے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا. فرمایا اگر یار کا منہ نہ مارتا نا، اللہ کی عزت کی قسم، پھر دیکھتا کہ رب کیسے پوچھتا ہے. اگر کوئی نادانی پہ نادانی کر رہا ہے، غداری پہ غداری کر رہا ہے، رشوت پہ رشوت کھا رہا ہے، سود پہ سود کھا رہا ہے، بابا اس کے پیچھے میرے مصطفیٰ کے والضحیٰ کے مکھڑے کا جلوہ ہے جس کا رب حیا فرماتا ہے، جس کا رب حیا فرماتا ہے. دوستو ساری کائنات پر مصطفیٰ کا احسان ہے، حضور پر کسی کا احسان نہیں. حضور پر کسی کا احسان، حضور پر اگر احسان ہے تو صرف رب کا ہے. ویسے حضور نے فرمایا کہ میرے جتنے احسانات جس نے کیے تھے اس کے بدلے میں نے چکا دیے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے عرض کروں گا باری تعالیٰ تو ہی اپنی رحمت سے میرے ابوبکر کا احسان چکا دے. یہ میرے مصطفیٰ نے حضرت ابوبکر کی شان اور عظمت اور مقام بیان کرنے کے لیے یہ اظہار فرمایا، ورنہ میرے مصطفیٰ پر کسی کا حق نہیں ہے، میرے محبوب پر کسی کا حق نہیں ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے کہ بندوں کا حق ہے کہ میری عبادت کریں، بندوں کا حق ہے، میرا حق ہے بندوں پر کہ میری عبادت کریں. فرمایا کہ پھر بندوں کا میرے اوپر حق یہ ہے کہ میں انہیں معاف کروں. بندوں کا میرے اوپر حق یہ ہے کہ میں انہیں، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ میرا حق ہے بندوں پر کہ وہ میری عبادت کریں، اور بندوں کا حق ہے میرے پر، میرے اوپر کہ میں ان کو معاف کر دوں. یہ بھی رب نے ایک بندے کو اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے، ورنہ رب پر کس کا احسان ہو سکتا ہے؟ نہ اللہ پر کسی کا احسان ہے، نہ مصطفیٰ پر کسی کا احسان ہے. مصطفیٰ پر احسان ہے تو صرف رب کا ہے. کائنات میں اللہ رب العزت نے کسی کا احسان اپنے محبوب پر آنے ہی نہیں دیا. ایمان ایک کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر آپ دیکھیں نا، ماں باپ کا احسان ہوتا یا نہیں ہوتا؟ قرآن کہتے ہیں نا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کا بدلہ دو. ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا انشکر لی والدیک، اپنے والدین کا شکر ادا کرو. میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ والدین کا شکر ادا کرو. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، والدین کا احسان ہے، مصطفیٰ کا احسان نہیں ہے. والدین کا شکر بنتا ہے، کیا مصطفیٰ کا شکر نہیں بنتا؟ مجھے بتائیں،
جو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں جی یہ کہاں لکھا ہے؟ بھئی مجھے تو بتائیں، رب فرماتا ہے والدین کا شکر ادا کرو، والدین کا شکر ادا کرنا فرض ہے تو مصطفیٰ کا شکر ادا کرنا بھی فرض ہے، حضور کا شکر ادا کرنا بھی فرض ہے۔ والدین نعمتوں کے مالک نہیں ہیں، مصطفیٰ بھی نعمتوں کے کوئی ذاتی مالک نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حضور ذاتی ملکیت رکھتے ہیں، نہ والدین مالک ہیں نہ مصطفیٰ مالک ہیں۔ والدین مالک ہیں تو اللہ کی عطا سے، مصطفیٰ و مالک ہیں تو وہ بھی اللہ کی عطا سے۔ اب فیصلہ آپ کر لیں کہ عطا والدین پر زیادہ کی ہوگی یا مصطفیٰ پر زیادہ کی ہوگی۔ اس نے دیا نعمتیں، والدین کو زیادہ عطائیں کی ہوگی یا مصطفیٰ پر کی ہوگی؟ تو عزیزان محترم، اللہ نے اپنے محبوب پر یہ بھی فرض فرمایا، محبوب آپ بھی اپنے والدین کا شکر ادا کریں، لیکن کرنے کا اللہ نے موقع نہیں دیا، کرنے کا اللہ نے موقع نہیں دیا، اس لیے کہ ماں کے پیٹ میں آئے حضور، والدہ کا شکم اقدس میں آئے تو حضور کے والد کا انتقال ہو گیا، حضور کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ کبھی غور کریں نا، تھوڑا سا آپ حالت جاہلیت کا دور کا تھوڑا سا آپ مطالعہ کریں تو جس کا باپ فوت ہو جاتا تھا اس بچے کو پیدائشی طور پر اسے حقیر سمجھا جاتا تھا، اور اس کو دائیاں بھی نہیں اٹھاتی تھی پالنے کے لیے کہ جس کا باپ ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے رب کی حکمت تو دیکھیں، اماں آمنہ کے شکم اقدس میں آئے، ابا جان کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اب سوال ہوا، باری تعالیٰ تیرا محبوب ہے، اس زمانے میں معاشرے میں جو ماحول چل رہا تھا عرب میں، یا الہ العالمین، وہاں تو حقیر سمجھا جاتا ہے بچے کو، اس کو نفرت کی نگاہ سے، تھکم نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تیرا حبیب ہے بغیر والد کے پیدا ہوگا، لوگ تانے نہیں دیں گے؟ فرمایا تانے دیں گے، دینے دیں، لیکن بات یار پر احسان کی ہے، کیونکہ والدین کا احسان ہوتا ہے وہ پالتے ہیں، اور میرے یار پر سوائے میرے کسی کا احسان ہے ہی نہیں، میرے محبوب پر سوائے میرے کسی کا احسان۔ ہم نہیں چاہتے کہ میرے محبوب پر والدین کا احسان ہو اور میرا محبوب اپنے والدین کا شکر ادا کرے۔ فرمایا نہیں، میرے محبوب پر اگر احسان ہے تو میرا ہے، کائنات میں کسی کا میرے محبوب پر کوئی احسان ہے ہی نہیں، کائنات پر کسی کا احسان ہے ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت اماں حلیمہ کو دیکھ لیں، کعبے کے ماحول کو دیکھ لیں، آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو مکہ المکرمہ کے حالات سے وہ کیا تھے کہ باپ مر جاتا بیٹا ماں سے نکاح کرتا، باپ مر جاتا تو بیٹا ماں سے نکاح کرتا تھا۔ یہ دوریہ جاہلیت کا قانون تھا، یہ ان کا اصول تھا، یہ معاشرے کے بے حیائی کا عالم یہ تھا، بے غیرتی کا عالم یہ تھا کہ باپ مر رہا ہے، بیٹا ماں سے نکاح کر رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے وہ کرتا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، جب تک دفن نہ کرتے خاموش نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ ماحول تھا کعبۃ اللہ عریانی اور فحاشی کا عالم یہ تھا کہ بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے، مرد بھی اور عورتیں۔ یار کسی شہر میں یا کسی عام علاقے میں کوئی نیم برہنہ عورتیں کپڑے پہن لیں، ہم اس کو فحاشی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ عریانی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ عریانی زیادہ ہے یا بیت اللہ کے ارد گرد ننگا ہو کے عورتوں کا طواف کرنا یہ عریانی زیادہ تھا؟ یہ فحاشی کا عالم تھا کہ بیت اللہ کے ارد گرد طواف جو کیا جاتا وہ مرد اور عورتیں ننگے کرتے تھے، بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ماں سے نکاح کیا جاتا تھا، ایک عورت کے ساتھ 20 مرد بدکاری کرتے، حمل ٹھہرتا، بچہ پیدا ہوتا، پھر دیکھتے کہ کس کی شکل ہے 20 میں سے، جس کی شکل وہ ملتا وہی اس کے ساتھ نکاح کرنے کا حقدار ٹھہرتا تھا۔ یہ تھا نکاح کا طریقہ مروجہ۔ بے حیائی کا عالم، بے غیرتی کا عالم، شراب گھٹی میں لگائی جاتی تھی، یعنی حرام خوری، حرام کاری ہر طرح سے عام تھی، فحاشی عام تھی، جہالت عام تھی، عداوت کا عالم یہ تھا، انتقام کا عالم، بغض اور حسد کا عالم یہ تھا کہ
قبیلے کا گھوڑا اگر دوسرے قبیلے کے گھوڑے سے پہلے پانی پی لیتا ندی سے تو جنگیں کھڑ جاتی تھی. کہ آپ کے گھوڑے نے پہلے پانی کیوں پی لیا ہمارے گھوڑے سے؟ یعنی اس عالم کے اندر یہ ماحول تھا. اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اسی شہر کا انتخاب فرما دیا. اسی شہر کا انتخاب فرما جس شہر میں عریانی. اور یاد رکھیں میری بات، اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ دہشت گردی کی لپیٹ میں مکہ المکرمہ کا شہر تھا. سب سے زیادہ عریانی اور فحاشی اسی علاقے میں تھی. سب سے زیادہ حرام کاری اور حرام خوری اسی علاقے میں تھی. سب سے زیادہ حسد اور بغض، عناد اور انتقام اسی علاقے میں تھا. اور اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے یار کی ولادت بھی اسی شہر میں کرنی ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ ماحول بگڑا ہوا ہے، ماحول ہر طرف سے ابر آلود ہے اور انتقامی ماحول ہے، حسد کا ماحول ہے، بغیرتی کا ماحول ہے. جن کو اپنی ماں کا حیا نہیں وہ تیرے حبیب کا کیا حیا کریں گے؟ جن کو اپنی بیٹے کی غیرت نہیں وہ تیرے حبیب کی غیرت کیا کریں گے؟ جو انتقام اور حسد اور بغض کی آگ میں اتنے جل رہے ہیں وہ تیرے حبیب کے ساتھ کیا حسن سلوک کریں گے؟ باری تعالیٰ تو جانتا تھا کسی علاقہ میں، ایسا علاقہ جہاں امن تھا، جہاں فضا امن والی تھی، وہاں یار کو پیدا کر دیتا. تو جانتا تھا، لیکن اس شہر میں پیدا کرنے کی حکمت کیا تھی؟ فرمایا یہی تو بتانا تھا کہ مکے کے حالات کو بھی دیکھو، عریانی کو بھی دیکھو، فحاشی اور انتقام کو بھی دیکھ لو، پھر میرے محبوب کی آمد کے بعد اسی مکہ کے حالات کو پھر بھی دیکھنا. پھر دیکھنا یار کے آنے کی دیر ہوگی. یار کو آنے تو دو، یار کو مکہ کی گلیوں میں چلنے تو دو، یار کو غار حرا پر تو چلنے دو. پھر قیامت تک جو غار حرا پہ لوگ نہ چڑھے تو پھر نہ کہنا. کوئی سرسب شاداب وادیاں نہیں ہے مکہ المکرمہ میں، کوئی سیر گئے نہیں ہے مکہ المکرمہ میں. کوئی غار حرا پہ چڑھ رہا ہے، کوئی غار ثور پہ چڑھ رہا ہے، کوئی گلے میں کفنی ڈال کر مینا اور عرفات کے لکوں تک بیابان علاقے کے اندر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا کے 5 دن یہ دیوانہ بن کے بیٹھا ہے. پوچھو نا حاجیوں سے، حاجیوں یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ فرمائے یہ محبوب کی یادوں کو اپنا رہے ہیں. محبوب چل پڑے. فرمایا محبوب جس گلی سے تو گزرے گا، جس پہاڑ سے تو گزرے گا، جس زمین پہ تو قدم لگائے گا، قیامت تک دیوانہ وار لوگوں کو یہاں طواف کرنے کا حکم دے دوں گا. تو عزیزان محترم، مصطفیٰ کی ولادت کے بعد جو حالات پہلے کے تھے، جس معاشرے کو بے غیرتی کا معاشرہ کہا جاتا تھا، جس معاشرے کو دہشت گردی کا معاشرہ کہا جاتا تھا، وہی مکہ تھا، وہی شہر تھا، وہی لوگ تھے. عزیزان محترم، اللہ کی عزت کی قسم پھر جبریل بھی آتا اور آ کر مصطفیٰ کے صحابہ کو سلام کرتا تھا کہ آقا مولا اجازت دے میں تیرے محبوب کے صحابہ کو سلام کروں. حضور عرفات کے دن عصر کے وقت بیٹھے ہیں، جب مغرب کا وقت قریب ہوا، حج جب ہوتا ہے جس دن کو مغرب کا وقت قریب ہوا تو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دھیمی پڑی. حضور نے صحابہ کو بلایا. جی یا رسول اللہ. فرمایا صحابہ اللہ کا پیغام آ گیا ہے. جی یا رسول اللہ سنیں. فرمایا وہ پیغام بھی ہے اور سلام بھی ہے. اللہ کا پیغام بھی ہے اور سلام بھی ہے. آقا آپ پر آیا یا ہمارے پاس؟ فرمایا میرے پاس تو ہر وقت رہتا ہی رہتا ہے نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. آج سلام تمہارے اوپر اللہ نے بھیجا ہے. آج اللہ تمہارے لیے سلام کے پروانے بھیج رہا ہے. کہ فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب اپنے صحابہ کو میرا سلام دے دو. ابو بکر رب کا سلام قبول کر، عمر رب کا سلام تیرے پاس آ گیا. جب ایسے حضور نے نام لینا شروع کیا، جب باری آئی نا حضرت عمر کی کہ رب کا سلام آ گیا عمر، حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، داڑے مار مار کے رونے لگے. حضور نے فرمایا عمر رب کا سلام آ گیا ہے، روتا کیوں ہے؟ عرض کرتا ہے کہ آقا آج یہ رونا جو ہے نا یہ اپنی مقدر کی خوشی پہ رو رہا ہوں کہ میں وہی عمر تھا جو تلواریں لے کر کبھی مصطفیٰ کو قتل کے لیے نکلتا تھا، کبھی انتقام کی آگ سے بجھتا تھا. آج میرے کردار کو دیکھ کر جانور بھی شرم کرتے تھے. آج وہی عمر ہے جس کے پاس رب سلام بھیج رہا ہے. آقا یہ عمر کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی ذات کا کمال ہے. یہ
میرا کمال نہیں، یہ آقا آپ کی ذات کا کمال ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے انتخاب کیا۔ مکے کے حالات کو آپ دیکھیں نا، قحط پڑ گیا مکے میں، یہ وہ قحط ہے کائنات انسانی میں۔ آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں نا، قرآن نے کچھ قحط کا ذکر کیا ہے، جو مختلف انبیاء کی امتوں پر اللہ نے قحط نازل کیے، وہ قحط آپ قرآن میں پڑھ سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے قحط کا ذکر قرآن کرتا ہے، بڑے بڑے قحط آئے، لیکن بڑے بڑے قحط ہونے کے باوجود بھی جو حضور کی ولادت سے پہلے کا قحط تھا، ایسا قحط کائنات میں نہیں آیا، ایسا قحط کبھی نہیں آیا۔ کیوں قحط پڑ گیا؟ زمینیں بنجر ہو گئی، فصلیں جل گئیں، جانور مر گئے، غلام مر گئے، بندے مرنے لگے، سارے حالات خراب ہو گئے، اور ہر طرف سے ایک ہو کا عالم تھا، ہر طرف سے ایک ویرانی بے ایمانی کا عالم تھا، کہیں کوئی سبزہ نظر نہیں آتا تھا۔ قحط بڑھ گیا، مولا اتنا لمبا قحط، فرمایا کہ اس لیے ہم نے، یہ رب کی حکمت ہوگی، فرمایا کہ ایک دفعہ ہر کوئی دیکھے ہر طرف سے ویرانی ہوئی ویرانی ہے، اور فرمایا کہ قحط اس لیے ڈال دیا کہ تاکہ ایک دفعہ ساری کائنات پہ یہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ علاقہ ہے جو سب سے زیادہ قحط زدہ ہے۔ فرمایا پھر اسی دوران یار کو پیدا کر دوں گا، محبوب کی ولادت ہوگی، اسی زمین پہ محبوب کے قدم لگنے کی دیر ہے، پھر دیکھنا کہ ہر طرف سے سبزہ ہی سبزہ آ جائے گا۔ چاہتا تھا کہ دکھانا مقصود تھا کہ میرے محبوب کی آمد کے بعد اللہ کتنی اپنی طرف سے فضل کی بارش فرماتا ہے۔ اور دیکھیں نا، پھر آقا علیہ السلام کو دئی کون سی دی؟ حضرت حلیمہ، حضرت اماں حلیمہ حضور کی، ویسے ہم بول دیتے ہیں وہ دئی تھی، حالانکہ آپ دئی نہیں تھی، حضور کی ماں تھی۔ حضرت حلیمہ حضور کی ماں تھی۔ حضرت حلیمہ دئی حضور کی دائیاں اور تھی، حضرت سویبہ تھی، اور بھی تھی، حضرت ام ایمن کی غالباً ان کی عبد الرحمن بن عوف کی والدہ بھی تھی، آقا علیہ السلام کی وہ دائیاں بنی۔ حضرت اماں حلیمہ حضور کی ماں ہے جس نے مصطفیٰ کو دودھ پلایا ہے۔ اس کے حالات کا اگر آپ جیسا لیں دیکھیں تو حضرت اماں حلیمہ اس دور کی سب سے زیادہ غریب ترین خاتون تھی، غریب ترین خاتون تھی، مفلس الحال، مفوق الحال، کوئی حال نہیں تھا، کئی مہینے کوئی ایک لقمہ نہیں جاتا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے جی۔ دائیاں آپ کی جو تھی وہ سہیلیاں تھیں، وہ ایک دن چل کر آئیں کہ حلیمہ تو سارا دن بھوکی رہتی ہے، مانگتی نہیں ہے۔ اللہ کی حکمت تو دیکھیں، مجبور کر دیا حلیمہ کو، بھوکا بھی کر دیا، مفلوس الحال بھی حل کر دیا، تو لیکن خودداری اتنی ڈال دی حلیمہ کے اندر، بھوک پیاس برداشت کی حلیمہ نے، لیکن کبھی کسی کے در پر جا کر خیرات نہیں مانگی کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دے۔ کیوں نہیں مانگی؟ کیونکہ انتخاب پہلے ہو چکا تھا، اللہ کی طرف سے انتخاب ہو چکا تھا۔ فرمایا کہ حلیمہ تیری گود میرے محبوب کے پلنے کے لیے ہے، اور تیری گود میں میرے مصطفیٰ نے پرورش پانی ہے، اس لیے ہو میرے محبوب کی ماں، اور کائنات میں جا کر کسی کے سامنے بھیک مانگے، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ فرمایا حلیمہ تو نہیں جھکے گی، ساری کائنات تیرے در پہ جھکے گی، تو نہیں جھکے گی، ساری کائنات تیرے در پہ جھکاؤں گا۔ تو حلیمہ کو مفقود الحال کیوں بنا دیا، مفلوس الحال کیوں بنا دیا، کیوں آپ کو غریب کر دیا، نادار کر دیا؟ دیکھیں نا، دائیاں آئیں، حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ جی بچہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ ماں کا باپ کیا کرتا ہے؟ فرمایا اس کا باپ فوت ہو گیا ہے۔ وہ دئی چھوڑ کے چلی گئی۔ دوسری دئی آئی، پوچھا، فرمایا باپ کیا کرتا ہے؟ جی باپ مر گیا ہے، چلی گئی۔ ساری دائیاں جو امیر ترین خاتون تھی، دائیاں تھی، شاہ سوار پہ سواری پہ سوار ہو کر آئیں، ساری چلتی گئی کہ جی ہم یتیم کو اٹھا کے کیا کریں گے؟ وہ تو آتی تھی نا پیسے کمانے کے لیے، اپنے رزق روزی دھندے کے لیے، اب اس کا باپ ہی نہیں ہے تو وہ کیا دے گا؟ حضرت سیدنا عبد المطلب جب شام کو دائیاں ختم ہو گئی نا، وقت ہو گیا، اعلان ہو گیا کہ دائیاں چلی گئی ہیں بچے لے کر، آپ پریشان ہوئے کہ شاید کسی دئی نے میرے بچے کو اٹھایا ہی نہیں ہے، تو اس پریشانی کی عالم کی دیر تھی، آواز آئی عبد المطلب ایسی بات ہی نہیں ہے، کوئی گود یار کے قابل ہی نہیں تھی، کوئی گود محبوب کے قابل ہی نہیں تھی، جس کو ہم نے قابل بنایا ہے اس کو مجبوری نے دئی بھی بنا دیا ہے، وہ آ جائے گی۔ اما حلیمہ آئی صبح، المختصر میں مختصر گفتگو کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ حلیمہ آئی، حضرت عبد المطلب سامنے کھڑے ہیں، دونوں
وہ بھی جب نکلی نا حضرت حلیمہ مکے میں پہنچی تو دائیاں نکل رہی تھیں، دائیوں نے کہا حلیمہ تو نے دیر کر دی ہے، لہٰذا بات یہ ہے کہ ہم نے بچے اٹھا لیے ہیں، سارے جو امیروں کے بچے تھے وہ ہم نے اٹھا لیے ہیں، اب ہم نے مشورہ دیا تھا تجھے، تو دئی بن گئی ہے، آ گئی ہے، اور تیری ماڑی قسمت کہ تو جو ہے نا سواری تیری کمزور تھی اور دیر سے پہنچی ہے، ہم نے سارے امیر بچے اٹھا لیے ہیں، لہٰذا ایک یتیم بچہ ہے عبد المطلب کے گھر، وہ تیری مرضی ہے اٹھا یا نہ اٹھا، تو ہم جا رہی ہیں۔ اس نے ادھر سلام کر کے ادھر گئی، اماں حلیمہ خیمہ لگا کے اپنی مقدر پہ رونے لگ گئی، ادھر حلیمہ تو رو رہی ہے اپنے مقدر پر لیکن تھی بے خبر، اور تقدیر مسکرا رہی ہے حلیمہ پر، حلیمہ رو رہی ہے اور تقدیر مسکرا رہی ہے۔ حلیمہ کو نہیں پتا تھا نا، حلیمہ سمجھتی رہی کہ یہ یتیم ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ در یتیم ہے۔ رات کو فیصلہ ہوا، میاں بیوی نے فیصلہ کیا، حلیمہ دیکھیں یتیم ہے، اگر یتیم لے کر جاتے ہیں ظاہر ہے پہلے بھوک ہے، اس کو کیا کھلائیں گے، یہ ہمارے جو ہے نا اس نہیں ہے ہماری استطاعت یتیم کو اٹھانے کی، لیکن اگر نہیں اٹھاتے خالی جاتے ہیں واپس طائف میں، خوددار لوگ ہیں، عزت نہیں بچے گی، لوگ تانے ماریں گے کہ دئی بھی بنے اور بیٹا بھی کسی نے نہ دیا، فرمایا نہیں، مر جائیں گے بھوکے لیکن اپنی عزت کو پامال نہیں ہونے دیں گے، اٹھائیں گے، یتیم ہے تو کوئی بات نہیں، یتیم ہے، یہ خیال کس نے ڈالا ہوگا، بولیں اللہ نے ڈالا ہوگا نا، دینا تو تھا، جی خیال ڈالا، حلیمہ چل پڑی اپنی مقدر پہ، روتی ہوئی جا رہی ہیں، تقدیر اس مقدر پہ مسکراتی جا رہی ہے، حلیمہ روتی جا رہی ہے، ادھر اپنے خیمے سے باہر نکلی، ادھر سے اللہ نے فرمایا جبریل دیکھ لیا، حلیمہ اپنے خیمے سے نکل کے یار کی گلی میں داخل ہو چکی ہے، مولا کیا کروں، فرمایا حلیمہ آ رہی ہے نا یار کو اٹھانے کے لیے، یہ میرے محبوب کی ماں ہے، میں چاہتا ہوں جس طرح یار کی ماں کا استقبال کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، اسی طرح فرشتوں کی جماعت لے کے حلیمہ کا استقبال کر۔ چلتی چلتی حضرت عبد المطلب کے پاس آ گئی، عبد المطلب کھڑے ہیں، فرمایا کون، حلیمہ ہوں، ماشاءاللہ، حلیمہ تو حوصلے والی کو کہتے ہیں، کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، بنو سعد سے، فرمایا بنو سعد، یہ بھی خوشی کا معنی ہے، بچہ ہے اٹھانا ہے، باپ کیا کرتا ہے، فرمایا باپ فوت ہو گیا، اماں حلیمہ نے پہلے سنا ہوا تھا، کہا ہم نے سنا ہوا ہے چلو دیں، حضرت اماں حلیمہ نے حضور کو جب اٹھایا نا، اب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اب مجھے بتائیں کہ حضرت حلیمہ کو اس حالات پر رب نے کیوں مجبور کر دیا، کہ یہ مفلس بن جائے، یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے، کسی امیر دئی کے گھر یار کو کیوں نہیں بھیج دی؟ رب نہیں چاہتا تھا، رب نہیں چاہتا تھا کہ کسی کا احسان میرے مصطفیٰ پہ آ جائے، اگر کوئی امیر خاتون لے کر جاتی، امیر دئی لے کر جاتی، تو یہی لوگ کہتے نا یار فلاں دئی نے مصطفیٰ کو پالا ہے، فرمایا نہیں نہیں ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی یہ کہے کہ میرے محبوب کو کسی امیر دئی نے پالا ہے، فرمایا حلیمہ کے حالات دیکھ لو، یار جا رہا ہے نا، اب بھی دیکھا ہے، یار کے جانے کے بعد بھی دیکھنا، فرمایا کہ قیامت تک یہ کوئی نہیں کہے گا کہ حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا ہے، قیامت تک یہ کہیں گے کہ حلیمہ کو میرے مصطفیٰ نے پالا ہے۔ جب اماں حلیمہ حضور کو اٹھا کے نا گئی نا، تو سواری جا رہی ہے، اماں حلیمہ کی سواری تھی، سبحان اللہ، وہ سواری نہیں، وہ ہوائی جہاز بن گیا تھا، مصطفیٰ آ گئے ہیں، اور ڈاچی کو بھی پتا، اماں حلیمہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کو میں نے اٹھایا، اپنے حارث خامد کو آگے بٹھایا ڈاچی پر، پیچھے میں بیٹھ گئی، اٹھایا اونٹنی کو، نہیں اٹھی، ڈاچی نہیں اٹھی، فرمایا مارا پیٹا لیکن نہیں اٹھی، ہم نے کہا شاید کمزور ہے اس لیے بہت مارا لیکن وہ نہیں اٹھی، اب اس کے پاس زبان نہیں تھی، ڈاچی کے پاس اوپر منہ کر کے آتی ہے، باری تعالیٰ زبان نہیں دیا، زبان نہیں دی، زبان دینا ایک لمحے کے لیے، میں حلیمہ کو بتاؤں کہ حلیمہ تو اس محبوب کی عاشق ہے تو میں بھی تو اسی محبوب کی عاشق ہوں نا، تیرا محبوب یہ ہے تو میرا محبوب بھی یہی ہے، تجھے کیا پتا میں کیوں نہیں چل رہی، تو بے ادبی کر رہی ہے، اپنے خامد کو آگے بٹھایا ہوا ہے، میرے محبوب کو تو نے پیٹھ کے پیچھے بٹھایا ہوا ہے، میں کیسے بے ادبی برداشت کر سکتی ہوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ حلیمہ خود نیچے اٹھی،
از خود نیچے اٹھی کہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کعبے میں نے اپنے سینے سے لگایا، میری جوانی واپس آ گئی، بے ادبی نہ ہو رہی ہو۔ حارث کو پیچھے بٹھایا، معافی مانگی اور حضور کو لے کر آگے بٹھایا۔ جب آگے بیٹھی نا پھر ڈاچی کو کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑی، پھر ڈاچی اٹھی، اوپر رخ کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ باری تعالیٰ جانور بنایا ہے، تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تو جانور بنایا ہے تو نے مجھے، لیکن کتنی مقدر ہے میری کہ مجھے اپنے محبوب کی سواری بنا دیا۔ پھر اس نے پرواز کی، حدیث میں آتا ہے جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں ڈاچی قدم رکھتی تھی۔ راستے میں تھی تو ڈاچی نکل گئی، راستے میں تھی شاہ سوار دائیاں، حضرت حلیمہ نکل گئی۔ حضرت حلیمہ جب نکلی نا ان کی ڈاچیوں شاہ سواروں سے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کون ہمیں کراس کر کے جا رہا ہے۔ کل قاری آصف صاحب بھی میرے ساتھ وہاں تھے رنگیار خان کے علاقے میں، یہ پہلے پہنچ گئے، میں بعد میں پہنچا۔ میں کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا میں مہران کو بھگا کے جا رہا تھا، تو سامنے سے نا وہ ایک پراڈو والا جا رہا تھا، میں تیز تھا وہ تھوڑا آہستہ تھا، میں نے جب اسے کراس کیا نا وہ مجھے گھور کے دیکھتا ہے۔ مہران والا بھی پراڈو والے کو کراس کرے، بنتا تو ہے نا گھورنا، کہ مہران والے کی کیا جرات جی پراڈو والوں کو کراس کر دے۔ اب ادھر ڈاچی ماڑی تھی نا پہلے، وہ نکلی تو وہ شاہ سوار ڈاچیاں تھیں ان کے پاس، انہوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے جو کراس کر گئے۔ کسی نے کہا کوئی شئی نہیں ہے، یہ وہی حلیمہ ہے، وہی حلیمہ ہے، ہاں وہی حلیمہ ہے، ذرا حلیمہ کو روکو۔ حلیمہ کو روکا، حلیمہ سواری بدل دی، وہ تو نہیں ہے۔ فرمایا غور سے دیکھو وہی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ کیوں حالات بدل دیے حلیمہ کے؟ اس لیے کہ فرمایا کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے مصطفیٰ کو کسی نے پالا ہے۔ آج یار کسی ماں کا کوئی ذکر کرتا ہے ممبروں پہ حلیمہ حلیمہ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ صرف یار کی نسبت کی وجہ سے۔ تو وہ کیسے کسی شاعر نے ایک شکرانے کے طور پر جملہ کہا، وہی اختتام پذیر کرتا ہوں، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔